اس پر گفتگو چلی کہ یہ جو سر کے بال بڑھاتے ہیں، زلفیں ڈالتے ہیں، چونکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زلفیں، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زانوں تک تھی۔ زانوں کا مطلب کہاں تک؟ جس کو ہم اپنی زبان میں مانڈی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں نا، زانوں تک تھی، گود تک سمجھ، زانوں تک۔ اور وہ بڑی کیسے تھی، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرشد کی پالکی اٹھا کے لے کے جا رہے، زلفیں پالکی میں اٹک گئی، اور آپ نے جو ہے وہ پالکی کو روکنا مناسب نہ سمجھا ادب کی وجہ سے، اور آپ بڑھتے چلے گئے تو زلفیں بڑھتی چلی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کو بوسے دے رہے تھے، اور مرشد کے گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو زین ہوتی ہے، تو وہاں زلفیں اٹک گئی اور سواری چل پڑی، تو آپ نے مرشد کو روکنا گوارا نہیں کیا ادب کی وجہ سے، پیر کا ادب اور احترام کے، روکنا گوارا نہیں کیا، وہ سواری بڑھتی گئی، زلفیں بڑھتی گئی۔ یہ الگ الگ جنہوں نے بیانات کیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے بال نہیں بڑے تھے، سارے بال تو تھے سنت کے مطابق کندھوں تک، 2 بال آپ کے بہت بڑے تھے، اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا گیا۔ لیکن الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات کی، واللہ عالم صحیح کیا، اس لیے کہ اقوال بہت مختلف ہے اس معاملے میں، بہت اقوال ہیں۔ اس پر مجھ سے کسی ایک نے پوچھا کہ گیسو دراز کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں اور میرے نزدیک کچھ نہیں، میں تو غلام ہوں ان آقاؤں کا۔ وہ کہا کہ چلیں یہ جو زانوں تک کا جو کثرت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ زلفیں آپ کی بڑی تھی، یہ تو عورتوں سے مشابہت ہوگی، اور عورتوں سے اگر مشابہت ہوگی تو حضور نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں سے مشابہت کرے، اس پہ لعنت ہے، تو ان کی زلفیں تو بڑی تھی۔ میں نے کہا کوئی ایک عورت ایسی آپ کے گھر میں ہے کہ جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ مجھے بتائیں نا، کوئی عورت ہے ایسی جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ تو کہا نہیں ایسی تم نہ میرے گھر میں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا عورت سے مشابہت تو اس وقت ہوگی نا جب عورتیں جہاں تک بال رکھتی وہاں تک وہ بال ہوں، وہ اس کے بھی نیچے ہے، اس کے بھی نیچے ہے، جیسے کہ سلسلہ مداریہ کے جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں، وہ ملنگ حضرات کے بال کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، وہ کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ عورتوں سے اس لیے مشابہت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے بال عام حالات میں اتنے بڑے نہیں ہوتے، اور اس سے بھی بڑے تھے، تو وہاں مشابہت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہوئی، لیکن دوسری بات جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس سے تو سارے شائبات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے صرف 2 بال وہ جو اٹک گئے تھے، وہ 2 بال آپ کے بہت زیادہ بڑے تھے، اور آپ نے اس کو تبرکن رکھا تھا، اس لیے بھی آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں۔ یہ میں نے جو باتیں لکھی ہیں کتاب میں سب پیش کر دی، آپ کا ذوق جس کو قبول کرتا ہے وہ آپ قبول کر لیں۔ جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو ذوق آپ کا قبول کرے، اور اگر نہیں قبول کرے تو کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ ان کے بال کتنے تھے، اس لیے کہ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ چاہیے اس کے اوپر مرغیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، صوفیہ کا طریقہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کا طریقہ تو یہ کہ چوٹ لگے تجھے تو مجھے درد ہو، یہ ہے۔ ہاں بات میں وہ پوری کر دوں حدیث والی تاکہ ادھوری نہ رہ جائے، وہ زلفوں والی بات کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھا گیا کہ یہ جو مرد لوگ زلفیں رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ یہ ترک والے ٹرکی لوگ رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ ترک والوں کا طریقہ ہے، ترکی لوگ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا نہیں، یہ ترک والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے حضرت سے مراد شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی، بڑا نام ہے محبوب الہی، بڑی بارگاہ ہے، بڑی ہستی ہے، الحمدللہ۔
ہم سنیوں کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے، ایسے ایسوں کا دامن رکھا ہے جن کے لیے حالات یہ ہیں کہ جو چاہیں تو مشاہدہ کرائیں، جو چاہیں تو جنت میں لے جائیں، جنت عطا کریں، جنت کی سیر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے ان کو عطا فرمائے۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے، تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا، اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو اور اس کو عام کرو، اس لیے کہ اس حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ یہ حضرت محبوب الہی فرماتے تھے۔ تو محدثین اور صوفیہ کا فرق یہ ہے کہ وہ مخالف نہیں ہے، لیکن صوفیہ کی رسائی بڑی ہے، جن کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو ملید ہے اور یہ تو ہے۔ اسی لیے محدثین والی حدیث صوفیہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیہ جو بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے محدثین کو ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بہت قیودات ہوتی ہے نا، یہ ان کے اسناد وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہت سی روایتوں کو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، بہت سی روایتوں کو کہہ دیا گیا اس لیے کہ ان کو اسناد نہیں ملی، اور اس پر ہم ان سے جو علماء ظاہر ہیں ان سے کوئی لڑتے جھگڑتے تھوڑی ہیں، بہت سی روایتیں، لیکن صوفیہ اس کو برابر لاتے ہیں۔ بلکہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے؟ یہ بھی بات ہے، بڑی شانیں ہیں ان کی۔ تو محبوب الہی کہتے ہیں میں نے خود سنی۔ اب آپ کہیں گے کہ محبوب الہی نے کیسے سنی؟ محبوب الہی تو 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، رسول اللہ کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا تھا، تو کیسے سنی؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا آج بھی ولیوں کا آنا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بات تو یہی ہے کہ ہر بات کیسے ہوتا ہے وہ تھوڑی پتہ چلتا، جب تک آدمی اس منزل پر قدم نہ رکھے نا، یہ بات وہ ہے، یہ بات وہ ہے۔ بہرحال